جناز صاحب کو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. 8 سال میری عمر تھی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں, یہ ہم نے چھوڑ دیا اس لیے برباد ہو چکے ہیں. اللہ پاک نے جس شان کا مسلمان کو ہم کو پیدا کیا ہے, پاک نبی کو امتی بنایا ہے, کلمہ پاک کی دولت عطا کی ہے, سمجھے. تو اب ہم نے جو حالات شروع کیے ہوئے ہیں ایز اے مسلمان, کسی قسم کی اللہ کے حکم کی تابعداری نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بیان ہیں ان پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہے. شیطان کی مان رہے ہیں, اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں, پیسہ سب کچھ بنا لیا ہے, اللہ کا دین بھول چکا ہے, اور ایک دوسرے سے نفرت. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے تھے, اللہ پاک نے دفعہ کہا موسیٰ کو اپنے سے کوئی قیمتی سی چیز اٹھا کر لیا, میرے سامنے لیا. کئی دن حضرت موسیٰ علیہ پھرتے رہے, اللہ پاک نے پھر سوال کیا موسیٰ آپ کے ذمہ کام لگایا تھا, کیا ہوا؟ یا رب نہیں ملا, کوئی اپنے سے کم نہیں ملا. اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ تو ایک بکری کا بچہ اٹھا کر لے آتا تازہ نوزیدہ, تو میں تم سے نبوت کھینچ رہا تھا. یا انسان کی یہ بات میں ہوں اور سب جو ہے. اچھا مثال ابھی تبلیغ کی کہتا ہوں کہ اس میں جو ہے نا وہ دوسروں کو نفرت سے دیکھتے ہیں. بھائی تم نے اپنی کمائی کر لی ہے, اس پہ شکر کرو کہ اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی. اور اچھا یہ قومیں ہیں, کوئی سید کہتا ہے میں بڑا ہوں, جو بھی کی میں مثال ہے کہتے ہیں وہ ہم بڑے. اللہ کی ذات ایک بڑی ہے, کوئی ذاتوں میں صرف پہچان قرآن کا, ہر چیز قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بار جو جا رہے تھے تو راستے میں دو آدمی نے ملے, ایک پڑا تھا اس پر کچھ کپڑے نہیں, انہیں مٹی سے اپنے کو ڈھانکا ہوا تھا. آگے تو اس نے آیا اللہ کا نبی, اللہ سے میرا پوچھنا بھی مجھے حال میں اس طرح کا میں کیا کروں. آگے چلا تھا, دولت بانٹ رہا تھا. اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ نبی میرے پاس بہت دولت ہو گئی ہے, اب اللہ کو کہو بس مجھے بس کرے, جو ہے نا مجھ پر زیادہ ہو گئی ہے. تو جو اللہ پاک کے پاس موسیٰ گئے تو اللہ سے سوال کیا, یار 2 آدمی نے سوال کیا, تو نے کہا جس نے کہا کہ میرے پاس دولت ہوگی اس کو کوئی شکر کرنا چھوڑ دے, اس سے میں چھین لوں گا ہر چیز. جس نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے, میرے پاس کھانا نہیں ہے, گھر نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو اس کو کہو کہ تم شکر کرو. جب اس پہلے بندے کے پاس پہنچا, اللہ پاک نے کہا کہ اللہ پاک نے پیغام دیا کہ تم شکر کرنا چھوڑ دو, پھر تم سے میں ہر چیز لوں گا. اس نے کہا میں تو اس سے بھی زیادہ شکر کروں گا. جس وقت تو انار کھا رہا تھا اس کا ایک ایک دانہ موتی بنتا گیا. اب جب دوسرے کے پاس گیا تو اس کو کہا کہ اللہ نے کہا تو میرا شکر ادا, شکر کس چیز کا ادا کروں, یا مجھے تو کچھ دیا بھی نہیں. اللہ پاک نے وہ مٹی بھی ہٹا دی اور ننگا پڑا تھا. اللہ کے شکر کی اتنی بڑی تو ہے, لیکن ہم میں وہ نہیں ہے. ایک دوسرے کی مثال میں نے دیکھا, خدا میری جو سروس تھی نا واپڈا میں ملٹری میں انسپیکٹر رہا ہوں, تو اپنے ماں باپ کو دھکے دے کے بیوی کے کہنے پر, یہ کوئی انسانیت تو نہیں ہے. اللہ کی ہر ایک کام کی نافرمانی کر رہے ہیں. اللہ پاک رحم کرے کہ ایک نواب صاحب تھا, اس کا بیٹا تھا, ایک ہی بیٹا, وہ بڑا اس کو پیارا, اس نے اس کے نوکر رکھ کر دیا ہوا تھا. تو اکٹھے رہتے تھے. ایک دن جو ہے نا نواب زادہ صاحب کو کاٹ رہے تھے میوہ, تو اس کی انگلی کٹ گئی. تو اس نوکر نے کہا کہ اللہ کی رضا اس میں کوئی بھلائی ہوگی. نواب صاحب کے زوادے کے دل میں کچھ آگے کہ دیکھو میری انگل کاٹ کے یہ کہہ رہی ہے. اس نے پروگرام دل میں بنایا, کھانا کا پروگرام کیا, چلے گئے کنویں کے نزدیک بیٹھ گئے. اس کو کہا پانی لاؤ, نوکر کو کہا, غسل خان لگا دیا. جب وہ کنویں سے پانی بھرنے لگا اس نے اٹھا کر اس کو کنویں میں پھینک دیا. تو کہتا تھا کہ اللہ نے شکر کیا تمہاری. آگے چلا, ہندوؤں کی بستی تھی, بلی ان کا یعنی قربانی ان کا کنویں کا پانی ختم تھا, وہ بلی دیتے تھے تو پانی چلتا تھا. اب انہوں نے نوکروں نے دوسرے جو چھوٹے موٹے تھے ہندو, انہوں نے پکڑ لیا کہ جو اور بڑے پادری کو کہا کہ جو ہم نے پکڑ لیا. اس نے اس کو جانچنا شروع کیا تو اس کی نوکر کٹ, اس نے یہ تو بیکار ہے, اس کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے, اس کو چھوڑ دو. اب تب اس کو نواب زادے کو سمجھ آیا کہ جو اللہ نے جو کیا, اللہ کی مہربانی کو ٹھکرا رہا تھا, اللہ نے اس پہ کوئی نہ کوئی اچھا ہی رکھی ہوگی. اس نے انکار کیا تو جو ہے اب ان کے پھنس گیا تھا. اس کے علاوہ ایک شعر کہتا ہوں
دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، تیرا نازک بدن لیٹے سیج پھولوں پر، ایک دن خالی زمین اندر سمانا ہے۔ یعنی اللہ کو شکر ہم نے چھوڑ دیا، اب پیسہ پیسہ پیسہ، اب ایک آدمی کے پاس اس وقت 1 ارب ریاض ہے، گھنٹے کے بعد یہ علیہ السلام لے کر پیغام لے کر آ جائے، وہ کہاں گیا؟ اس کے علاوہ سب کچھ، اچھا دنیا سب دیکھ رہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ہر چیز یہاں چھوڑ کر جانی ہے، کہ کوئی چیز ساتھ نہیں لانی، پھر بھی اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اللہ رسول کو ناراض کر رہے ہیں، پھر بھی لگے ہوئے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ، اچھا میں نے جناز صاحب کو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، 8 سال میری عمر تھی، شگلے سے ایسے گزرے تھے ہمارے کلان بازار سے باخری بازار کو، اس وقت وہ پتلا سکا سا ایسا بوڑھا سا انسان تھا، آج سب دیکھ کے چلے گئے، کسی کا اپنا نہیں ہے، کوئی کسی کا نہیں رہ گیا۔ اللہ کا حکم کیا کہ ایک دوسرے سے ہمدردی کرو، دوسرے کو ساتھ ظلم مت کرو۔ ہم 24 گھنٹے ظلم کر رہے ہیں، اور پھر ایسے سیاستدان ہم کو مل گئے۔ مجھے سیاستدانوں میں صرف ایک اچھا لگتا ہے، شیخ رشید، اس کو 15 کے 16 ملتے ہیں، وزارتیں ملی ہیں، اس کا 1% کی اس پر نہیں کر، جو ملا ہے۔ اچھا جب آتے ہیں نا، جب ہمارے سامنے عوام کے سامنے تقریریں کرتے ہیں تو بڑے ایسے خوبصورت الفاظوں کے ساتھ، ہمدردیوں کے ساتھ، جب دونوں آ جاتے، خدا کی قسم میں نے دیکھا ایک دوسرے کی غیبت، ایک دوسرے کی بچیوں پر، بیٹیوں پر، بیویوں پر الزام، قتلوں سے قتل، ہر چیز ایک دوسرے کے خلاف۔ وہ کہاں گئے وہ تمہارے بیان جس وقت وہ کہتے تھے کہ ہم جب اقتدار پر آ جائیں گے؟ اب مخلوق کی حالت دیکھو، 160 روپیہ چینی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ ایوب خان کے دور میں، مجھے ایوب خان کا دور یاد ہے، وہ سنہری دور تھا، کسی قسم کی ملاوٹ کسی میں نہیں ہوتی تھی، کوئی مہنگائی نہیں ہوتی تھی، اس کے علاوہ کسی کو کوئی نقصان نہیں تھا۔ اب پبلک اس کے پیچھے لگ گئی، اس کو اتار دیا، اب نتیجہ اس کو جس کا ہم بھگت رہے ہیں۔ ایک شیخ رشید مجھے اس میں سیاستدان اچھا لگتا ہے، جس نے ریلوے کا محکمہ جب اس کو ملا تو اتنا بدترین ہو چکا تھا، خدا کی قسم اس نے بنایا ہے، کاش ایسے ہمیں سیاستدان ملے، شیخ رشید جیسے، اللہ پاک کو سلامت رکھے۔ مان رہے ہیں یہ کیسی انسانیت ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ بوڑھے ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی بس وہ دور وہی سنا عوام کے لیے۔ اب جتنی تمہیں عوام کی خدمت کرنی ہے وہ کرو، تم اپنے اپنے دھندے میں لگ گئے ہو۔ بس ایک چھوٹا سا شعر کہتا ہوں، علامہ اقبال صاحب کا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ ہم نے چھوڑ دیا اس لیے برباد ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی، زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ اور بھی گفتگو کریں گے۔